بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل قمر جاوید باجوہ مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد اب ماضی کا حصہ بن گئے ہیں۔ ان کا 6 سالہ عہد تلخ و شیریں یادوں سے بھرا پڑا ہے، جس میں 2018 کے انتخابات ہوئے اور عمران خان وزیر اعظم پاکستان بنے۔ پاکستان میں ہونے والے تمام انتخابات جھرلو انتخابات کہلاتے ہیں، لیکن 2018 میں جو کچھ ہوا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ تمام اپوزیشن جماعتوں اور ان کے سربراہوں نے کہا کہ مینڈیٹ چرایا گیا ہے، لیکن ڈکیتی میں معاونت کرنے والوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اس جمہوری عمل کے کرشمے ہر روز نئی آب و تاب کے ساتھ دیکھنے کو ملتے رہے۔ ایک سیاسی شخصیت اور ان کا ہوائی جہاز بہت متحرک تھا۔ مختلف سیاسی جماعتوں سے ٹوٹ کر سیاسی شخصیات تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر رہی تھیں۔ ان کے اس عمل کو ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے سے تعبیر کیا جاتا، جبکہ تحریک لبیک والوں کے ہر عمل کو سازش اور جمہوریت دشمنی سمجھا جاتا۔ تحریک انصاف کے 4.25 برس کے اقتدار کو 440 وولٹ کا پہلا جھٹکا ملا تو جمہوری جسد یوں بے جان نظر آیا جیسے اس میں کبھی جان تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد اقتدار دلانے والوں نے ضمیر کی آواز بلند ہونے پر تقریباً کئی سو نفوس کی موجودگی میں اقرار کیا کہ انہوں نے معاونت بھی کی اور جسد جمہوری کو وقت نزاع آنے پر گلوکوز کی بوتلیں اور طاقت کے ٹیکے بھی لگائے۔ اس سے قبل جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع دینے کا وقت آیا تو عمران خان نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے آن دی ریکارڈ بتایا کہ ہم نے اقتدار میں آنے سے قبل ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وقت آنے پر ہم انہیں توسیع دیں گے۔ ان کے اس بیان سے کئی رازوں سے پردہ ایسا اٹھا کہ پھر کسی چیز پر پردہ نہ پڑ سکا۔ خدا نے عمران خان کے مقدر میں لکھا تھا کہ وہ ایک آرمی چیف کا تقرر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جنرل باجوہ کو توسیع دے کر یہ موقع گنوا دیا، یا اس کے بعد وہ ضدی بچے کی طرح اس حوالے سے دوسری باری لینے کے لیے حربہ استعمال کر بیٹھے، لیکن انہیں ناکامی ہوئی۔ دوسری طرف انہوں نے الزام لگایا کہ ان کی حکومت ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ختم کی ہے۔ اگر ان کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جنرل باجوہ کو موقع ملا تو انہوں نے اسے ضائع کرنے کی بجائے خان حکومت کا جھٹکا کر دیا۔ عمران خان نے سب کچھ کھو دینے کے بعد بگڑے تعلقات کو ازسر نو استوار کرنے کے لیے یہ الزام واپس لیا، لیکن جو نقصان وہ اپنی سیاسی نادانی سے کر چکے تھے اس کا ازالہ نہیں ہو سکا۔ ان کے سیاسی مخالفین کی زبان میں یوں کہ خان صاحب اب حلالہ چاہتے تھے، لیکن اپنی شرائط اور اپنے طریقے سے، شرعی طریقے سے نہیں۔ دست شناسی اور ہاتھ کی لکیریں ان کا علم رکھنے والے کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے ہاتھ میں 2 وزرائے اعظم کو گھر بھیجنے کی لکیر تھی۔ پس ان کے دور میں پہلے نواز شریف پھر عمران خان حکومت کا جھٹکا ہو گیا۔ عمران خان صاحب نے اقتدار کھو دینے کے بعد یکے بعد دیگرے متعدد مواقعوں پر اعلان کیا کہ وہ ایک سرپرائز دیں گے۔ وہ تاریخ پر تاریخ دیتے رہے، اپنے فیصلے ملتوی کرتے رہے، پھر جب کسی فیصلے کا اعلان کیا تو اس کا فائدہ ہونے کی بجائے اس کا نقصان ہوا۔ چیئرمین تحریک انصاف کا آخری مرتبہ سرپرائز دینے کا اعلان صوبائی اسمبلیوں سے باہر آنے کے حوالے سے ہے۔ بہتر تو یہی ہوتا کہ وہ اس اعلان کے اگلے روز اپنی صوبائی حکومتیں اور اسمبلیاں توڑ دیتے، لیکن انہوں نے اس حوالے سے بھی اپنے اتحادی ساتھیوں اور پارلیمانی جماعتوں اور کمیٹیوں سے مشاورت کے بعد حتمی اعلان کرنے کا کہا ہے۔ وہ یہاں بھی سیاسی غلطی کر بیٹھے۔ یہ مشاورت پہلے ہونی چاہیے تھی، اس کے بعد اعلان کیا جاتا تو بہتر ہوتا۔ اعلان کے بعد مشاورت اور پھر صوبائی اسمبلیوں سے باہر نہ آنے کا فیصلہ کیا گیا تو ان کی سیاسی جماعت اور سیاسی بصیرت کے لیے ایک اور جھٹکا ہوگا۔ عمران خان اقتدار کھو دینے کے بعد سے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں 3 یکے، 3 بادشاہ، 3 بیگمات اور 3 غلام ہیں، مگر شومئی قسمت انہوں نے جب بھی کوئی پتا پھینکا اس کی طاقت دکی سے زیادہ نہ نکلی۔ البتہ اس بات کی تصدیق ایک زمانہ کرتا ہے کہ ان کے پاس 3 بیگمات اور 3 غلاموں کی بجائے 30 غلاموں کی طاقت تو موجود ہے، لیکن جب ان پر مزید کڑا وقت آیا تو ان کے 30 غلام حقیقی غلامی سے نجات حاصل کرنے
اور حقیقی آزادی کو گلے لگانے کے لیے جس تیز رفتاری کا مظاہرہ کریں گے اس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اس عمل کو کچھ لوگ ضمیر جاگنے اور کچھ لوگ ضمیر فروشی قرار دیں گے۔ سیاسی دست شناس ان کی چوتھی بیگم کی خبر دے رہے ہیں۔ امریکہ کو جلسہ عام میں للکارنے کے بعد امریکہ کے ساتھ کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ تب تک خانگی ہدایت پر ان کے متعدد ساتھی امریکی سفیر سے ملاقات کر کے روٹھے سیاح کو منانے کی کوشش میں لگے ہیں، جبکہ سیاح جی نے کسی اور کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا دی ہیں۔ اب تو وہ موسم بہار نہ ہونے کے باوجود گنگناتے نظر آتے ہیں۔ آئے موسم رنگیلے سہانے، جیا نہیں مانے تو چھٹی لے کے آجا بالما۔ شیر کو جنگل کا بادشاہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ شیر کو حق حاصل ہے کہ وہ انڈا دے یا بچہ دے، لیکن شیر نے عجیب وتیرہ اختیار کر رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس مرتبہ انڈا دوں گا۔ وقت مقررہ پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام کوششوں کے باوجود انڈا نہیں دے سکا۔ پھر شیر اعلان کرتا ہے وہ بچہ دے گا۔ شیر کے چاہنے والے بچے کے انتظار میں رت گن گن کر گزارتے ہیں اور عین ٹائم پر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ شیر بچہ دینے سے قاصر ہے۔ شیر کو چاہیے اب وہ کوئی اعلان نہ کرے، دھاڑنا بھی بند کر دے، زبان تالو کے ساتھ لگائے، اسے اس عمل سے فائدہ ہوگا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ جاتے جاتے بریکنگ نیوز دے گئے ہیں۔ من پسند صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہمارے پاس 200 مختلف شعبوں کے ماہرین ہیں جو ملک کی کایا پلٹ دیں گے۔ جب ہم نے دیکھا کہ ان کے پلے کچھ نہ نکلا تو ہم نے پی ڈی ایم کو لانے کی غلطی کی، وہ بھی صرف باتیں ہی کرتے نظر آئے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے گزشتہ ماہ لاہور گیریژن میں فوجی افسروں سے جو خطاب فرمایا اسے ان کی طرف سے کفارہ ادا کرنے کی کوشش کہا جاتا ہے، لیکن آخری گفتگو میں انہوں نے تحریک انصاف اور پی ڈی ایم دونوں کی نہ صرف منجی ٹھوکی بلکہ منجی کے نیچے ڈانگ بھی خوب پھیری اور واضح کیا کہ اس کے نیچے بھی کچھ نہیں ہے۔ دونوں کے لیے بڑا جھٹکا ہے، وہ دونوں سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وجوہات کوئی راز نہیں۔